تحریر اس طرح تو ہوتا ہے اور اس کے مصنف حافظ مظفر محسن لکھتے ہیں، وہ ہمارے ہمسائے میں نئے آئے تھے۔ نیا ہمسایہ آئے تو سب کو اس کی پڑ جاتی ہے، اپنی بھول جاتی ہے۔ یہ قانون ہمسایہ داری کا پہلا اور سب سے ضروری اصول ہے۔ پھوپھو بلقیس نے بتایا کہ بس ایویں ہی روب ڈال رہے ہیں۔ میاں کسی اپنے بنائے ہوئے اسکول کا پرنسپل ہے اور بیوی کو ٹیچر کے عہدے پر بٹھایا ہوا ہے۔ بیچاری دوسری استانیوں پر روب ڈالنے کے لیے ہے، بس ایک نئے ماڈل کی کرولا ہے اور بس۔ پھوپھو نے ابھی اتنی ہی معلومات ہمیں پہنچائی تھیں کہ اچانک چیخو پکار اور برتن ٹوٹنے کی آوازیں ہمارے کانوں سے ٹکرائیں۔ ہماری طرح پھوپھو کے بھی کان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا نئے ہمسائے اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ پہلے تو سمجھ نہ آئی، مگر اونچی آواز میں ڈائیلاگ بازی شروع ہوئی تو بات کھل گئی۔ مسئلہ وہی پرانا تھا، یعنی کراچی سے ساس صاحبہ آ رہی تھیں اور میاں نے ان کی شان میں کچھ گستاخی کر دی اور بیگم صاحبہ نے گھر کے برتن ایک ایک کر کے ادھر ادھر پھینک کر توڑ ڈالے۔ یہ تو ہم نے اخلاقاً ادھر ادھر لکھا ہے، ورنہ تو خیر پہلے زمانے میں میاں اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا۔ اب بیگمات کو یہ اختیار مل چکا ہے۔ مل کیا چکا ہے، انہوں نے خود ہی چھین لیا ہے اور اوپر سے بنی پھرتی ہیں مظلوم۔ یہ مسئلہ تو گھمبیر شکل اختیار کر چکا ہے۔ عورتوں نے ضرورت سے زیادہ ہی اختیارات حاصل کر لیے ہیں۔ ابھی ہم غور ہی کر رہے تھے کہ پھر سے وہی آوازیں بلند ہوئیں جو کچھ دیر پہلے ہمیں متوجہ کر چکی تھی۔ میں نے اپنی سیڑھی پر چڑھ کر جو دیکھا، حالانکہ بات بری ہے لیکن کبھی کبھی تو میری ہنسی نکل گئی۔ میاں نے غصے میں بیگم صاحبہ کی چٹیا پکڑی اور کسی جانور کی دم سمجھ کر شرارتی بچے کی طرح کھینچتے ہوئے حساب برابر کرنا چاہا تو بیگم صاحبہ نے وہ زوردار اور ریکارڈ ساز چیخ اپنے حلق سے برآمد کی کہ ہمیں خود یقین نہ آیا کہ محترمہ میں اتنی پاورفل مشینری نصب ہے کہ خود تو دھان پان سی ہیں لیکن آوازیں اتنی بلند نشر کر رہی ہیں۔ اس دلدوز چیخ سے میاں نے ڈر کر چٹیا چھوڑی تو وہ دوڑتی ہوئی اپنے مورچے یعنی کچن سے بیلن اٹھا لائیں۔ پھوپھو ہماری ساتھ ہی اس منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ انہیں خاتون خانہ پر شاید ترس آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ خاتون کوئی وار کرتیں، پھوپھو نے کہا، بیٹی اگر بیلن کے بغیر روٹی پکانی نہیں آتی تو میں آ کر پکا دوں گی، تم اس کی فکر مت کرو، بس عورتوں کا ناک نہیں کٹنا چاہیے۔ میاں نے جو یہ سنا تو لگے اپنے بال سنوارنے اور بیگم صاحبہ نے جلدی سے بیلن کمر کے پیچھے کرتے ہوئے کھسیانی سی ہو کر کہنے لگیں، آنٹی آپ کی تو ہم نے ویسے بہت تعریف سنی ہے کہ پڑوس اچھا ہے، شکر ہے جو آپ نے ہمارے کھانے کا بھی خیال کیا، لیکن گستاخی معاف، یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم دونوں خود ہی نمٹ لیں گے۔ آپ برائے مہربانی دیوار سے اپنی منڈی نیچے کر لیں اور بھائی صاحب آپ بھی۔ میں نے یہ سنا تو شرمندہ سا ہو کر سر نیچے کر لیا اور پھوپھو کو بھی اسی حالت میں پایا، لیکن انہوں نے اپنی شرمندگی پر قابو پاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہی تو کہتی ہے، ان کا آپس کا مسئلہ ہے، وہ جانے ہمیں کیا۔ اگلی دوپہر پھوپھو بلقیس آئیں تو نہایت رازدارانہ انداز میں بتانے لگیں کہ اس نگوڑے پرنسپل نے جوانی میں دردانہ بی بی، وہی ان کی اہلیہ، سے پسند کی شادی کی تھی اور اسی لیے محبت کا مظاہرہ وہ آئے دن کرتے رہتے ہیں۔ یہ سن کر ہمارے منہ سے بے اختیار نکلا، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ تو پھوپھو نے مزید کہا، شوہر کردار کا اچھا نہیں ہے، یہی اس روز کی لڑائی کی بنیادی وجہ ہے۔ میں تو آج چلی گئی جو چلی گئی، آئندہ تو کبھی نہیں جاؤں گی۔ مجھے بھی عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے پرنسپل صاحب۔